خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with Lajna and Nasirat from Germany and the other with a delegation of Ansar from the USA. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifa al-Masih, Ayyadullah Ta'ala wa Nasruhu al-Aziz, graciously met with the Lajna and Nasirat members from Germany. On the 11th of April, Lajna and Nasirat members from Riedstadt in Germany had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasruhu al-Aziz. The attendees had travelled especially for the mulaqat, which took place in the MTA studios in Islamabad. During the mulaqat, the Lajna and Nasirat were able to ask questions on a range of issues related to their faith and contemporary topics. سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے یا ہمیں اس چیز کے لیے دعا کرنی اور ہمیں وہ نہیں ملتا، تو اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے اللہ کی؟ کالی خود میں نے بتایا تھا دعا کرنے کے لیے مسلم صاحب نے کیا فرمایا کہ پہلے تم دعا مانگو اپنے دین کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے، وہ تعلق مضبوط ہوگا تمہارا تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ پر اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، صرف مجھے آج اچھے نمبر چاہیے امتحان میں تو مجھے مل جائے، مجھے اچھی اولاد چاہیے تو مجھے مل جائے، مجھے فلاں اچھے کار چاہیے تو مجھے مل جائے، مجھے گھر اچھا چاہیے مل جائے، مجھے اچھا رشتہ مل جائے، مجھے فلاں اتنے پیسے مل جائیں تاکہ میں کام کر لوں عیاشی کروں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی تو یہ پلان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پلان تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، تم نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ پہلے یہ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو گئی؟ جب اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو گئی جو اس کا حق ہے، بندے کا تو کوئی حق نہیں، کل بھی انہوں نے مثال بھی دی تھی نا ایک حق کے بارے میں بھی، کہ بندے نمازیں پڑھ لے 4 بڑے غور سے، اس کے بعد سو جائے رمضان میں 30 دن روزے رکھ لیے اور بڑی تہجدیں پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، اس کے بعد ختم ہو گیا قصہ، اور اس کے بعد میرا حق بن گیا اللہ تعالیٰ پہ، تو حق کوئی نہیں، اللہ پہ کوئی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ احسان ہے ہر چیز، اس کا احسان کا بدلہ ہم کس طرح اتار سکتے ہیں؟ ہم اتار ہی نہیں سکتے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں، اس کا عبادت کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ جب ہم ساری چیزیں کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اب مانگو مجھ سے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں پہلے کہہ دیا ہے کہ میری مانو، پہلے بات میرے پہ ایمان مضبوط کرو، پھر باتیں کریں گے ہم اگلی دعا قبول کرنے کی۔ یہی کہہ دینا جی بس میں احمدی ہو گئی، میں مسلمان ہو گئی، میں نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کا فرض بن گیا کہ وہ میرے سارے کام پورے کرے، نہیں یہ نہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اب تم پڑھائی کر رہی ہو، تمہارا ٹیچر جو ہے وہ تمہیں پڑھا رہا ہے اس طرح کہ یہ سبجیکٹ ہے اس طرح پڑھنا ہے، اس میں تم محنت کرو گی تو تمہیں نمبر ملیں گے نا، محنت نہیں کرو گی تو نمبر نہیں ملیں گے۔ جو محنت کرتے ہیں وہی گمنازیم میں جاتے ہیں، نہیں تو گزام شولے سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا قرآن شریف میں کہ محنت کرو پھر میں تمہیں صحیح رستہ دکھاؤں گا۔ مومن کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر تم امتحان دے رہی ہو لیکن جو محنت کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی، اور ایک عیسائی لڑکی یا ایتھیسٹ لڑکی جو ہے وہ محنت کر رہی ہے، وہ تمہارے سے زیادہ نمبر لے لیتی ہے، تو تم کہتی ہو کہ میں نے تو نماز ہی پڑھ لی تھی 2 رکعتیں اور میں نے پڑھائی بھی کر لی تھی اور نمبر اس کے زیادہ آ گئے، تو اس کا مطلب اللہ کا پلان غلط ہو گیا۔ اللہ کا پلان غلط نہیں ہوا۔ اللہ کے 2 قانون ہیں، ایک قانون شریعت، ایک قانون قدرت۔ قانون شریعت کہتا ہے کہ تم دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، پھر میرے سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا۔ قرآن شریف میں کہہ دیا کہ پہلے مجھ سے مانگو اور میرے پہ ایمان رکھو تب میں تمہاری پوری کروں گا باتیں۔ رب العالمین ہے، رحمان ہے،
وہ ہر ایک کو جو اس کی محنت ہے اس کا پھل دے دیتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا دیریا ہو. وہ اگر محنت کرے گا تو لے لے گا. ابھی ٹور میں تمہارے سے زیادہ نمبر لے جائے گا. تم کہو جی میرا پلان تو یہ تھا، نمبر اس کے آگے، اس کا تو پلان اللہ کے ساتھ نہیں تھا. ہاں اللہ کہتا ہے میرا حق ادا کرو، پھر اپنے پلان پہ بھی عمل کرو، دیکھو پھر میں برکت ڈالتا ہوں. میرا سوال ہے کہ ترکی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے تبرکات کس حد تک اصلی ہیں؟ میں نے تو وہاں جا کے دیکھے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کلیم کیا جاتا ہے صحابہ وسلم کے تبرکات بعض ساتھ لے گئے تھے. وہ ہم میوزیم میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لوگ مجھے تصویریں بھی بھیجتے ہیں، ان کے ماڈل بھی بنائے ہوئے ہیں. تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اصلی ہیں. اور سلطنت عثمانیہ جو تھی اس زمانے میں بہت سارے تبرکات وہاں آئے تھے، اس سے پہلے بھی آئے ہوں گے. تو اگر وہ کہتے ہیں اصلی ہیں تو اصلی ہوں گے، لیکن اگر کچھ مبالغہ کسی چیز میں بنایا ہوا ہے تو وہ غلط ہوگا. اس میں سے بہت سارے اصلی بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کی ریپلیکا بنائی ہوئی ہیں، لیکن عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اصلی ہیں. اس لیے اگر وہ رکھنے والے کہتے ہیں اصلی ہیں اور ان کی ساتھ رپورٹ ساری لکھی ہوئی ہے اس کے اصلی ہونے کی، تو ہم بھی مان لیتے ہیں اصلی ہے. تو برک ہی ہے نا. باقی اتنی پرانی تاریخ کو بعض دفعہ تو پتہ بھی نہیں لگتا. اب ہمارے وہاں سندھ میں میر پور خاص کنڈری کے ساتھ وہاں ایک صحابی کی قبر کہتے ہیں، اس کو نام بھی انہوں نے دے صاحب کو رکھا ہوا ہے، صحابی کا گاؤں. اور ایک لمبی قبر انہوں نے بنا دی. وہ صحابی تھے، بڑے بزرگ تھے، اور یہ آئے اس زمانے میں اور یہاں دفن ہوئے. اور وہ گئی یہاں سے لے کے وہاں تک اتنی لمبی قبر بنائی ہے ان کی. اتنا لمبا قد تو نہیں تھا ان کا، لیکن اس کو مبالغہ کر کے انہوں نے اس کو بڑا کر دیا. لیکن ہو سکتا ہے وہ صحابی وہاں دفن ہوں. اس لیے مسلم موعود رضی اللہ عنہ بھی جاتے تھے، دعا کرتے تھے، باقی خلفاء بھی جاتے رہے. میں بھی وہاں جا کے دعا کیا کرتا تھا کہ اگر یہ صحیح قبر ہے صحابی کی تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور کوئی شرک کا وجہ نہ بنے. یہ لوگوں نے تو شرک کا وجہ بنا لیا، پیالے اور تحفے اور پھول اور پتہ نہیں کیا کچھ رکھ دیتے ہیں وہاں لا کے، وہ نہ ہو. تو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے انہوں نے رکھیں چیزیں، یہ تو بعض چیزیں ہوں گی وہاں کی. اور بعض دفعہ نظر آتا ہے بعض چیزوں سے کہ وہ ہیں اصلی. A Lajna member during the mulaqat asked Hazrat Amir al-Mu'mineen about the wisdom of Allah behind creating children that are born with disabilities. اللہ کی حکمت ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو معذور بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ انسانی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. بعض دفعہ مائیں جو ہیں جو بچہ پیدا کرنے والی ہیں وہ خوراک صحیح نہیں کھا رہی ہوتی ہیں، بچپن میں ان کی نرشمنٹ صحیح نہیں ہو رہی ہوتی، یا ان کے بعض دفعہ جین میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے یا مردوں میں، اس کی وجہ سے ایک نقص پیدا ہو جاتا ہے بچے میں اور وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دنیا تو ہماری مکمل دنیا نہیں ہے نا، اصل دنیا تو جو ہمیشہ کی دنیا ہے. یہاں تو تم 70-80 سال زندہ رہ لوگے. یا بچے جو ہیں موسم ایسے بچے عموماً لمبی عمر بھی نہیں پاتے، زیادہ سے زیادہ 30-40 سال کی عمر میں بعض دفعہ فوت ہو جاتے ہیں. بہت کم ہیں جو لمبی عمر جاتے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان بچوں کو جب اس طرح پیدا ہوتے ہیں تو ویسے میں نے بخشا ہوا ہے جنت میں ان کو صحت مند رکھ کے ایک ماحول ایسا دوں گا کہ وہاں وہ جنت میں عیاشی کر رہے ہوں گے. اور تم لوگ ضروری نہیں کہ وہاں جاؤ، ماں باپ بھی اگر نیک ہوں گے تو وہاں جائیں گے، نہیں تو نہیں. اس لیے کہتے ہیں نا جتنے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، حدیث میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کی نگہداشت کر رہے ہوں گے، ان سے کھیل رہے ہوں گے، وہ صحت مند ہوں گے وہاں جا کے. تو اس دنیا کے تصور نہ کرنا چاہیے. جس کو خدا کا تصور ہے نا، جس کو جنت اور دوزخ کا تصور ہے، جس کو نیکی اور بدی کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ پھر یہی رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اگلے جہان میں ان کو بے شمار انعامات سے نوازے گا. اور جو ماں باپ صبر کرتے ہیں اس بات پہ اور بچوں کو پالتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں صحیح طرح، ان کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا، جنت میں بھی دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ویسے بھی ان کو نوازتا ہے. ایسے لوگوں کے گناہ بھی اگر ہیں تو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یا بہت کم کر دیتا ہے. بہت کم سزائیں ہوتی ہیں. جو دیریاں ہیں ان میں سے بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ بھی ٹرائل ہے ایک. اگر اس دنیا میں اس ٹرائل سے آدمی گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں بہت نوازتا ہے. ٹھیک ہے، وہی اصل زندگی ہے. یہ زندگی 70-80 سال کی ہے نا، اگلی زندگی ہمیشہ کی ہے.
یہ تصور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. Another Lajna asked Hazrat Amir al-Mu'mineen how a Lajna member can strengthen her spirituality. اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے, ہاں جی مسلمان ہو. الحمد للہ. مسلمان کی کیا فرائض ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنا, 5 نمازیں فرض جو ہیں وقت پہ پڑھیں. وہ روحانیت تیز کرنے کا طریقہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے جو صلات ہے, نماز جو ہے وہ روحانیت کو تیز کرتی ہے اور فحشاء اور غلط باتوں سے روکتی ہے. تو اگر انسان نمازیں پڑھ رہا ہے اور اس میں دعا کر رہا ہے صحیح طرح اللہ تعالیٰ سے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کرے اور روحانیت تیز نہ ہو. یقیناً ہوتی, توجہ سے پڑھیں. ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کہنے کے بعد اگلی جب آیتیں پڑھتے ہیں نا, بہت سارے لوگ پھر کہیں سے کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے. ابھی میں نے عید کے خطبے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وضاحت کی تھی نا, اس سے بہت ساری باتیں آتی ہیں. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے تو اس پہ غور کرو, روحانیت تیز ہو جاتی. 5 نمازیں ہوں, ان میں انسان دعا کر رہا ہو, سجدے میں ہو, اور پھر جو نماز کے الفاظ ہیں ان پہ غور کر رہا ہو. جب غور کریں کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تو پھر فوری طور پر توجہ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نے روحانیت کی طرف جانا ہے. نماز میں خیال صرف نماز کا ہو تو پھر ٹھیک ہے. اگر نماز پڑھتے ہوئے خیال آ جائے کہ میں نے فلاں زیور خریدنا ہے, فلاں جوڑا خریدنا ہے, یا پڑھائی کر رہی ہوں تو فلاں مسئلہ پیدا ہو گیا, تو پھر روحانیت ختم ہو جاتی ہے. جو سب سے ضروری چیز نماز میں توجہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم جو ان پہ عمل کرو, نیک کام کرو, تو روحانیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میرا سوال ہے, احمدی بچوں کو کب سے حجاب لینا شروع کرنا چاہیے؟ ابھی تم بہت چھوٹی سی ہو, تمہیں ضرورت کوئی نہیں ہے. جب تم بڑی ہو جاؤ گی نا, جب کم از کم 13-14 سال کی عمر میں ہو اور تم لگے کہ تم بڑی لڑکی لگنے لگ گئی ہو, اس وقت پھر تم حجاب لے لینا. بعض 13-14 سال میں لے لیتی ہیں, اگر بہت زیادہ بڑے لگنے لگ جائیں تو 12-13 سال میں لے لیتی ہیں. اگر تمہاری ایسی بالکل چھوٹی سی لگنے لگ جاؤں تو 15-16 سال میں جا کے لیتی ہیں. تو ہر ایک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہاں, اصل چیز یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایک شرم ہونی چاہیے کہ میں مسلمان احمدی بچی ہوں, میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. سب سے بڑا حجاب یہ ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورتوں کو, لڑکیوں کو اپنا کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے. اس لیے میں اپنا سر اور چہرہ ڈھانپ کے رکھوں, جسم ڈھانپ کے رکھوں. ٹھیک ہے. ایسے کپڑے نہ پہنوں جو ننگے ہوں, لمبی قمیض ہو, ٹراؤزر ہو, سر ڈھکا ہو جو بڑی ہو جائے, اور چہرہ کے پردہ بھی ہو, بالوں کا پردہ بھی ہو. وہ لڑکیاں جو بڑی ہو جاتی ہیں وہ کرتی ہیں. ابھی تو تم بہت چھوٹی سی ہو, تو میرا خیال تم اگر تم اس طرح ہی رہے گی جس طرح چھوٹی سی ہو تو 12-13 سال تک تمہیں ضرورت کوئی نہیں حجاب کی. اس کے بعد سوچنا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری 2 بیٹیاں ہیں, اور میرا سوال ہے کہ میں ان کو آپ رہنمائی فرمائیں, میں ان کو بااعتماد کیسے بنا سکتی ہوں؟ آپ لوگوں کا کام ہے دعا کرنا. جی ان کے لیے دعا کرو جی. کہ اللہ تعالیٰ ان میں نیکی قائم رکھے اور دین سے جڑا رکھے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان میں پیدا ہو. آج کل میں محبت اور توحید اور عبادت پہ خطبے دے رہا ہوں نا, جی ان کو ذرا غور سے سنا کرو, اس میں سے پوائنٹ نکالو اور اس کے مطابق دعا کیا کرو. جی. ہر ماں باپ اگر دعائیں کرنے لگ جائیں اپنے بچوں کے لیے تو بچے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, بااعتماد بھی ہو جائیں گے. اور ان کو کمپلیکس دور کرو کہ تمہیں کسی قسم کا کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے, احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں تمہاری اسکول کی لڑکی جو ہے جرمن, اس نے فراک پہنی ہوئی ہے, یا گرمیوں میں اس نے سلیو لیس قمیضیں پہنی ہوئی ہیں, یا کھلے بال لے کے پھر رہی ہے. تم جاؤ گی اگر اسکارف لے کے یا کوئی چیز سر پہ رکھ کے تو تمہارا مذاق اڑائیں گے. ان سے کہو تمہیں برا منانے کی یا کسی قسم کا بے اعتمادی کی ضرورت نہیں ہے. تم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرنا ہے, اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی انسان نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو تو تمہیں میں بہت زیادہ دوں گا. تو بچپن سے ان کو دین کی باتیں سکھائیں, دین کی عادت ڈالیں, اعتماد پیدا کریں کہ تم جو کر رہی ہو صحیح ہو, جو دوسری دنیا کر رہی ہو غلط ہے. اس لیے اسلام آیا تھا, آن وسلم آئے تھے, اور اس کے بعد آپ کے غلامی میں مسیح موعود آئے, اور اسی کام کے لیے ہم احمدی ہیں. پکے مسلمان احمدی تبھی بن سکتے ہیں جب ہم اپنی مثال قائم کریں
دنیا کو ہم نے اپنے پیچھے چلانا ہے, ہم نے دنیا کے پیچھے نہیں چلنا. تو یہ اعتماد پیدا کریں اور ساتھ دعا کریں. One of the attendees also mentioned that if some of her friends are involved in wrongful acts, how should she deal with the situation? تو برا کام کر رہی ہے تو اس کو روکو کہ دیکھو یہ برا کام ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور اگر پھر بھی وہ کرتی ہے اور تم سمجھتی ہو کہ تمہارے پہ اثر انداز ہو رہا ہے اس کا کام, تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ایسے دوستوں کو چھوڑ دو اور اچھے دوست بناؤ. اور اچھے دوست دیکھو جو قربانی کرنے والے ہوں, جو تمہاری بات ماننے والے ہوں. اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہیں, خدا کو نہیں بھی مانتے, اچھے اخلاق اگر رکھتے ہیں, لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتے, خدا تعالیٰ کو برا بھلا نہیں کہتے, اس کا مطلب ہے ان میں صلاحیت ہے, نیکی فطرت ہے, اس لیے ان کو تم دوست بنا سکتی ہے. پھر آہستہ آہستہ اپنا اثر ڈالو, خود نیک ہو تو ان پہ اثر پڑ جائے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک سکھ تھا, بلکہ اس نے لکھا کہ میں مذہبی آدمی ہوں لیکن میں دہریہ ہو رہا ہوں, میں ایتھیسٹ بن رہا ہوں, خدا سے دور جا رہا ہوں, کیا کروں. حضرت نے اس کو فرمایا کہ تم کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا کہ تم جہاں بیٹھتے ہو نا اسکول میں کلاس میں, اور تمہارے ساتھ جو تمہارا دوست ہے یا تمہارا کلاس میٹ ہے, سیٹ فیلو ہے, وہ دہریہ لگتا ہے مجھے, تو اس جگہ چھوڑ کے جگہ بدلو, دوسری جگہ چلے جاؤ. تو اس نے جگہ بدل لی اور کچھ مہینوں کے بعد نے خط لکھا کہ واقعی آپ ٹھیک کہتے تھے, میں نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا. میں بات بھی نہیں کرتا تھا اس سے زیادہ, لیکن اس کے باوجود مجھے اثر ڈال رہا تھا دہریہ ہونے کا, خدا سے دور لے جانے کا. تو میں نے اس کو چھوڑ کے سیٹ بدلی اپنی, اور اب میرے دوبارہ خیالات میں مذہبی ہو گیا ہوں, اللہ کو ماننے لگ گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ ایسی جو مجلسیں ہوتی ہیں جہاں برے لوگ ہوں ان کو چھوڑ دو, تبھی تم بچ سکتے ہو. یہ تو ہمت پیدا کرنی چاہیے, اعتماد پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر. ڈر کے نہ رہو کہ جرمن ہے ہمیں کیا کہیں گے, یہ فلاں ہے ہمیں کیا کہیں گے. کچھ نہیں, ہم نے دنیا کو اپنے پیچھے چلانا ہے. تم لیڈر ہو, باقی تمہیں فالو کرنے والے ہیں. اپنے آپ کو لیڈر بناؤ, دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ساری بیٹھی ہیں نا عورتیں, یہ سمجھیں ہم نے دنیا کو اپنے پیچھے چلانا ہے, ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا. جو دنیا میں لیڈر بنتے ہیں, جو انقلاب لاتے ہیں, وہ کس طرح لاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے پیچھے لوگوں کو چلاتے ہیں. تم لیڈر بن جاؤ, کسی کمپلیکس کی ضرورت نہیں. میرا سوال ہے کہ سننے کو ملتا ہے کہ اکثر بچوں میں ڈپریشن بڑھ رہی ہے اور خاندانوں میں جھگڑے بھی اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں, احمدیہ جماعت میں بھی. ایسے میں ہم اپنے خاندان کے ساتھ پیار اور مضبوط رشتہ کیسے بنا کر رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر لگے کہ رشتہ کمزور ہو رہا ہے یا خاندان میں کسی اپنے کو ڈپریشن یا ذہنی مسئلہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ دنیا داری کی طرف چلے گئے ہیں. دنیا داری کی طرف زیادہ جانے کی وجہ سے خواہشات بڑھ گئی ہیں. جب وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی تو مرد بھی اور عورتیں بھی زیادہ سوچنے لگ جاتی ہیں کہ تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوتی, اور اس فلاں عورت کے پاس اتنے پیسے, فلاں مرد کی اتنی اچھی کار, فلاں فیملی کے پاس اتنا اچھا گھر اور ہمارے پاس نہیں ہے. وہ پھر سوچ سوچ کر نا ڈپریشن بھی آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی سے لڑتا ہے, بیوی میاں سے لڑتی ہے. اور بچے اگر ہو جائیں تو بچے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا ان کو, ماں باپ کو مرے دماغ ہل گیا ان کا. اگر بڑے ہیں تو وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کی خواہشات کو کم کرو اور اللہ کی محبت کی خواہش کو زیادہ کرو. حضرت انسان کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو پکڑنے کی کوشش کرو گے نا, دنیا تمہارے پیچھے آئے گی, اور اگر تم دنیا کے پیچھے دوڑو گے تو دنیا تمہارے سے دور بھاگے گی. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے. ایک احمدی مسلمان کا تو یہی فرض ہے نا. ہم احمدی مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں, پکے مسلمان ہیں. تو اگر ہم احمدی پکے مسلمان ہیں تو پھر ہمارا دنیا کی خواہشات کی وجہ سے ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے, نہ اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہونے چاہیے. اب جو پاکستان سے آئے, کسی گاؤں سے اٹھ کے آئے تھے, یہاں آ کے فرینکفرٹ میں یا ہیمبرگ میں یا کسی بڑے شہر میں آباد ہو گئے, ٹیکسیاں چلائیں, پیسے کما لیے, گھر بھی خرید لیے. تو اس کے بعد اگلی نسل جو ہے وہ پڑھ لکھ بھی گئے, تو اب اس کے بعد کہہ دینا کہ ہم دنیا ہمیں ملتی رہے. اس کو پہلے اپنی روٹس کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے ہمیشہ اپنی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا تھی ہمارے پاس, اللہ تعالیٰ کے کتنے فضل ہوئے. اور اللہ کے فضلوں کو اگر دیکھو تو پھر نہ ڈپریشن ہوتا ہے, نہ لڑائیاں ہوتی ہیں, نہ جھگڑے ہوتے ہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا معاملہ ہے نا, دین کا معاملہ,
روحانیت کا معاملہ, نیکی کا معاملہ, اس میں تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ اس میں کتنی نیکیاں, تاکہ میں بھی وہ نیکیاں حاصل کروں. اور جو دنیا داری کا معاملہ ہے اس میں اپنے اوپر والے کو نہ دیکھو بلکہ نیچے والے کو دیکھو کہ میرے یہ حالت ہے تو میرے سے کم حالت میں بھی لوگ ہیں, افریقہ میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, ایشیا میں, بلکہ یہاں یورپ میں بھی ہزاروں لوگ جو ہے ان کو کھانا بھی نہیں ملتا, تو مجھے کھانا ملتا ہے 2 وقت کا بلکہ 3 وقت کا. جوس پیتی ہوں ناشتے پہ, کھانا کھاتی ہوں, برگر کھا لیتی ہوں, فزی ڈرنک پی لیتی ہوں, نینڈوز بھی کھا لیتی ہوں. تو ان لوگ تو ایسے ہیں ان کو کھانا بھی نہیں ملتا, تو ان کو دیکھو اور شکر کرو اللہ کا. پھر جب شکر کرو گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب شکر گزار بنو گی میری بندی تو میں اور بڑھاؤں گا اپنے فضل تمہارے پہ. اس لیے ڈپریشن کی پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا داری بہت آ گئی ہے. دنیا داری چھوڑ دیں, اللہ یاد رہے اور اس کا ذکر کرے انسان, نمازیں پڑھے, ذکر کرے تو ختم ہو جائے گا. دنیا کے پیچھے چلو گے تو پھر ڈپریشن ہے اور تو کچھ بھی نہیں. اور رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھی یہی ضروری چیز ہے. اپنے جو تمہارے قریبی جو ہماری بات مان سکتے ہیں ان کو سمجھاؤ کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے, دنیا تو 70-80 سال کے بعد ختم ہو جانی ہے, اصل تو اگلا جہان ہے. اس دنیا میں بھی ہم جتنے 70-80 سال رہنا ہے اور پتہ نہیں نہ دیر رہنا بھی ہے کہ نہیں, اس میں آپس میں لڑ لڑ کے گزر گئے تو فائدہ کیا ہوگا. کیوں نہ اسے خوشگوار بنائیں. خوشگوار بنانے کے لیے, اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تو اللہ کو یاد رکھیں اور ایک اپنے اخلاق اچھے کریں, اچھی طرح لوگوں سے ملیں, سلام کریں, ہنس کے ملیں, کسی کی برائی نہ کریں, تو نیکیاں کرنے کی طرف توجہ ہوگی اور پھر زندگی بھی خوش گزرے گی اور ڈپریشن بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. موجودہ دنیاوی صورتحال کے مد نظر ہم بطور مسلمان ان غیر یقینی اوقات میں کس طرح ثابت قدم رہ سکتے ہیں, اور اگر عالمی جنگ شروع ہو جائے تو ہمیں اپنے ایمان, اپنے خاندان, اپنی جماعت کی حفاظت کے لیے کون سے روحانی اور عملی اقدام کرنے چاہیے؟ خطبہ میں کہتا تو رہتا ہوں دعا کرو. باقی غیر یقینی حالات جو ہیں وہ تو ہیں ہی. عالمی جنگ کہتے تم شروع نہیں ہوئی, میں کہتا ہوں شروع ہو چکی ہے. اور کب شروع ہوگی؟ ہر ایک ملک سے لڑ رہا ہے. اور عالمی جنگ کیا ہوتی ہے؟ امریکہ 6000 میل دور حملے کر رہا ہے ایران پہ, اسرائیل کر رہا ہے حملے, لبنان پہ حملے کر رہا ہے, عرب ملکوں پہ حملے ہو رہے ہیں, یوکرین پہ رشیا حملے کر رہا ہے, تائیوان جنگ کی صورت پیدا ہو رہی ہے. تو عالمی جنگ تو آلریڈی ہے. جو عالمی جنگ جو 1914 میں شروع ہوئی تھی یا 1939 میں شروع ہوئی تھی 39 میں, وہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم, وہ کوئی ایک دم تو نہیں ساری دنیا پڑ گئی تھی نا جنگ میں, 1-2 ملکوں سے جنگ شروع ہوئی تھی نا, وہی حالات اب ہے. اس لیے دعا مانگو اللہ تعالیٰ اگر ابھی بھی اس کو عقل دے انسانوں کو, رک سکتے ہیں تو رک جائے تاکہ بڑھے نہ اس سے, یا ایٹم بم کا استعمال کم از کم نہ ہو, نہیں تو بہت انسانیت ختم ہو جائے گی. تو اس میں ایمان کی حالت تو مضبوط کرو, اللہ تعالیٰ سے دل لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں ہمیں ایمان پہ مضبوط رکھے, اور لوگوں کو بتاؤ کہ اس کا ایک ہی حال ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اس لیے میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ کرو, لوگوں کو کہو کہ اللہ کی طرف آؤ, آخر میں اسی کی طرف نجات ہے تمہاری, اسی میں بقا ہے, نہیں تو مر جاؤ گے. تو اس لیے اگر تمہارا پیغام پہلے پہنچ جائے گا نا تو جنگ کے بعد جو لوگ بچیں گے وہ کم از کم کہنے والے ہوں گے ہاں فلاں لڑکی جو ہے عائشہ, اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس سے بچو. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کی طرف آ کے ہم شاید بچ جائیں. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح لائیں اور لوگوں کو بھی, معاشرے کو بھی لائیں, اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ اگر بچنا ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ. جس طرح حضرت مسلم نے فرمایا نا کہ آگے ہر طرف راگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالجلال سے پیار. آگے ہر طرف آگ پہ, صرف اس آگ سے وہی بچ سکتے ہیں جو اللہ میں ایسے پیار کرتے ہیں, جو عجیب عجیب معجزے دکھاتا ہے. تو اگر معجزے دیکھنے ہیں تو اللہ کے تعلق پیدا کرنا ہوگا. تو اب ہر ایک کو چاہیے, یہ نہیں ہے کہ یہاں جا کے تو ایک دوسرے کی چگلیاں کرنے لگ جاؤ, بیک بائٹنگ کرنے لگ جاؤ, نقصان پہنچانے لگ جاؤ, جیلسی شروع ہو جائے. یہ نہیں ہے. دوستانہ ماحول ہو, پیار ہو, محبت ہو, اللہ کا حق ادا ہو رہا ہو, آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہو, تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
تم بھی بچ جاؤ گی, خاندان بھی بچے گا, دنیا بھی بچے گی. ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. بیٹھے ہیں. On Tuesday, members of Majlis Ansarullah from Chicago and Seattle were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz. The attendees had travelled especially for the mulaqat which took place in Islamabad. During the mulaqat, they all had the opportunity to introduce themselves and ask questions on a range of topics in relation to their faith and contemporary issues. How can we love Allah after we have sinned and struggle with sin, but we still and believe in Allah? So this is life. You cannot say that you have completely purified yourself. And this is the job of Satan. He says he will continue attacking human beings and will try to take them away from the good things. So our duty is to continually pray to Allah Ta'ala, seek Allah's help, and ask Him that Allah Ta'ala will save you from Satan and give you the strength to keep yourself away from all the sins. So this is a struggle, continuous fight till the last day of a person. So if you are struggling hard and honestly struggling hard, then Allah will reward you for this life. But never be relaxed, never give up. Don't say we cannot do it. Beloved Hazur, many of us have migrated to Western countries and we feel strong sense of gratitude for all the stability and comforts. However, at times these same countries become involved in international conflicts and wars. This creates a moral and emotional dilemma for us. In such situation, how should we, as law-abiding and loyal citizens, balance our gratitude and civic responsibility to our adopted countries with our concerns about justice and global peace? अगर माइग्रेट कर लो अफ्रीका तो वो लोग भी जंगों में पड़े हुए हैं. सूडान, सोमालिया, एरिट्रिया और ये मिडिल ईस्टर्न मुल्क जो हैं, मुल्कों में फसाद हैं. सीरिया है, इराक है, लीबिया है, अलजायर है, हर मुल्क में फसाद हैं. हाँ, ये कह सकते हो कि इन लोगों के डबल स्टैंडर्ड हैं इन मुल्कों में. और आप लोग यहाँ आए थे अपने हालत को बेहतर करने के लिए. इकनॉमिकली आपके साउंड हो गए, यहाँ आके बेहतर हो गए हैं. लेकिन अब जो आपके प्रेसिडेंट साहब अमेरिका के पॉलिसी बना रहे हैं, जिस तरीके पे चल रहे हैं, ये यहाँ भी जो इकॉनमी है वो नीचे जा रही है ना. महंगाई भी आपकी काफ़ी हो गई है. वही चीज़ पहले जो आप $100 में लेते थे अब $200 में लेते हैं. तो सवाल ये है कि आप फ़ौज में तो भर्ती नहीं हो रहे ना. बाकी अपने अपने माहौल में कोशिश करें लोगों को होशियार करने की, अवेयरनेस दें कि तुम लोग जिस तरफ जा रहे हो वो गलत है. तो और कुछ नहीं, तो हम इन मुल्कों में तो बल्कि मौका मिला है, तबलीग तो कर सकते हैं. बहुत सारी तादाद है अमरीकनों की भी जो इसकी पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करती. अब ये जो उसने अपना AI से बनाया था, एक सेकंड कमिंग ऑफ जीसस बना के अपने आप को पेश कर दिया, उस पर क्रिश्चियन ने बड़ा शोर बनाया. ब्लास्फेमी और इस किस्म के बातें लोग करने लगे हैं, ये गलत है. उस पर उसने डिलीट कर दिया, सुना, लेकिन माफ़ी शफ़ी कोई नहीं मांगी, बस डिलीट कर दिया, इतना ही काफ़ी. उसके लिए यही बड़ी शराफत है. तो पोप जो है इसके ख़िलाफ़ बोल रहा है. वो इस किस्म के लोग मुस्तकिल तो नहीं रहते. हाँ, जब आदम को पैदा किया अल्लाह ताला ने, शैतान ने तो ये कहा था मैं इंसान को वरगलाता रहूँगा और अपना काम करता रहूँगा. तो वो कर रहा है. वो मुख्तलिफ़ सूरतों में आते रहते हैं शैतान, दजाल. और हमारा काम ये है कि इस माहौल में रह के भी अपने आप को महफूज रखें और दुनिया को बताएं भी. यही काम है तबलीग करने का. किस तरह सही पैगाम पहुँचाओगे, इसी तरह पहुँचाओगे ना. मुखालफत होती है तो सवाल उठते हैं, और जो सवाल उठते हैं उनके जवाब दो. फिर हुजूर, कुरान करीम की मोहब्बत बच्चों के दिलों में किस तरह पैदा की जा सकती है? अपने दिल में पैदा कर लें, बच्चों के दिल में भी पैदा हो जाएगी. अगर आप ख़ुद कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद तिलावत कर रहे हैं, बच्चे सुनते हैं कि हाँ हमारा बाप माँ तिलावत कर रहे हैं,
تو ان کو بھی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. پھر ان کو بیٹھ کے تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ لگائیں، بیٹھیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے اور اسلام کی تعلیم کی بنیاد کیا ہے. قرآن کریم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شریعت اتری وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارے مورل ڈیوٹی کیا ہے، ہماری ڈومیسٹک اوبلیگیشنز کیا ہیں، ہماری بچوں کے بارے میں ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہماری سوسائٹی سے ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے. تو یہ ساری باتیں جب آپ ڈسکس کر رہے ہوں گے تو وہ اپنا سیل فون اور آئی پیڈ اور اینڈرائڈ وغیرہ بیٹھے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف اس پہ نہیں رہیں گے. کوئی تھوڑا سا آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ لگائیں گے تو ان کو دلچسپی پیدا ہوگی کہ ہاں پھر وہ کوشش کریں کہ ہم بھی قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں. اور بعض دفعہ کیونکہ قرآن کریم ترجمہ پرانی انگلش اسکرپچر میں ہوتی ہے، بعض لڑکے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر ان کو سمجھائیں کہ کیا مطلب. ایک دو ہی لفظ ہیں، داؤدی والے کے فرق ہی ہیں نا، اس کے علاوہ تو کچھ بات نہیں ہے. باقی تو نارمل انگلش لکھی ہوتی ہے، وہ بتا دیں ان کو. تو بہرحال جب تک بیٹھیں گے نہیں بچوں کے ساتھ، اس وقت تک نہ ان کو دین کا پتہ لگ سکتا ہے، نہ قرآن کا پتہ لگ سکتا ہے، نہ اسلام کا پتہ لگ سکتا ہے، نہ ان کی اپنی روٹس ہیں ان کو پتہ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. حضور، کچھ افراد نظام کو قریب سے نہ دیکھنے کے باعث کچھ عہدیداران کے غلط رویے کو ہی نظام سمجھتے ہیں. ہم کس طرح ان بھائیوں کی رہنمائی کریں تاکہ نظام کو مستحکم کرنے اور انسانی کمزوریوں سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے میں مددگار ثابت ہوں؟ جو عہدیدار اپنے عہدے کو نہیں سمجھتے، اپنے نظام کو نہیں سمجھتے، ان کے لیے ریفریشر کورس ہونا چاہیے نا. پھر ہر تیسرے مہینے سال میں 2 دفعہ ان کو بتائیں نظام کیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں. میں خطبوں میں بیان کر چکا ہوں، خطبے بھی نہیں سنتے، اس کا مطلب بیان تو کر چکا ہوں. ذمہ داریاں کیا ہیں عہدیداروں کی، اور ان کو کس طرح اپنے آپ کو اصلاح اپنی کرنی چاہیے، اور کس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کوئی بھی کہا ہے نا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں عہدیداروں کو دیکھ کے. تو عہدیدار پہلے اپنی اصلاح کریں. اس کے بارے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. ابھی چند مہینے پہلے میں نے خطبہ دیا تھا. ہر سال ایک آدھ خطبہ آ ہی جاتا ہے اس پہ. اگر آپ لوگوں نے نہیں سیکھنا اس سے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سمجھانا ہی کام ہے نا میرا. اللہ تعالیٰ کو تو یہی حکم ہے قرآن شریف میں کہ نصیحت کرو. نصیحت کرنا تمہارا کام ہے. آگے سمجھنا، دماغ کھولنا اللہ کا کام ہے، اور آپ کی کوشش ہے کتنا دماغ کھولنا چاہتے ہیں. تو اس لیے پہلی بات تو یہ عہدیدار اپنی اصلاح کریں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عہدیدار ہی نظام جماعت ہے، ان کے لیے جب آپ مہینے کا اجلاس ہوتا ہے یا 2 مہینے بعد اجلاس ہوتا ہے، وہاں بتائیں کہ عہدیدار نظام جماعت نہیں. نظام جماعت کہ یہ مددگار ہے. عہدیدار اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہمیں مدد مل جائے اور خلیفہ وقت کے مددگار بن جائیں. اور یہ بات عہدیداروں کو بھی بتائیں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ ان کو سمجھایا کریں. مددگار کی حیثیت سے تمہارا کام ہے کہ تمہارے عبادت کے معیار بھی اچھے ہونے چاہیے، تمہارے اخلاق کے معیار بھی اچھے ہونے چاہیے. اور جب یہ ہوگا تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ نظام جماعت کیا ہے. نظام جماعت کے بارے میں آگاہی دیتے رہنا چاہیے، لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے کہ یہ نظام جماعت ہے. خلافت کے گرد سارا کچھ گھوم رہا ہے، اور خلافت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کے گرد گھوم رہی ہے. اور مسیح موعود علیہ السلام کا مشن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے اس کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کو رائج کرنے کے لیے آیا ہے. تو یہ باتیں میں خود میں بھی بتا رہا ہوں آج کل. ٹھیک ہے. اس پہ اگر غور کر لیں، لوگوں کو سمجھا دیں، خود بھی سن لیا کریں تو ان کو پتہ لگ جائے گا نظام جماعت کا. اور بہت کام ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا. میں نے عہدیداروں پہ خطبہ جو دیا تھا اس پہ لوگوں نے بہت ساروں نے مجھے لکھا خطا ہے کہ ہمیں نظام جماعت کا بھی پتہ لگ گیا. جو سنتے ہیں خطبہ پھر ان کو خطبہ ہی سنا دیا کریں نا. اور ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ہمارے عہدیدار غلط تھے اور کہاں ہماری غلطیاں تھیں. تو یہ تو مستقل کام ہے سمجھانے کا. دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ نے پڑھ لکھ لیا، PhD بھی انہوں نے کر لی ہے، تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان کے ورک شاپ نہیں ہوتے، ان کے سیمینارز نہیں ہوتے. ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اپنے رینیو کرتے رہیں علم کو. اور جو نئے لوگ ریسرچ کرنے والے ہیں اپنے پیپر پڑھتے ہیں، یہ اپنے پیپر پڑھتے ہیں، نئی باتیں ہوتی ہیں، شیئر ہوتے ہیں، میٹنگ ہوتے ہیں، سائڈ میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں ان کے جب سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح مستقل نصیحت کرنا جماعت میں کے اندر بھی ہونا چاہیے نظام. ٹھیک ہے.
پیارے حضور، میرا سوال ہے جماعت کے اندر اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے انصار اللہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ انصار اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہیلپر آف اللہ، مددگار ہے نا اللہ کے۔ مددگار، جی۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے نا بھائی چارہ قائم ہو، ہیں؟ جی حضور۔ تو وہ بھائی چارہ قائم کریں، کیا کرنا چاہیے؟ اپنا نمونہ دکھائیں اور مدد کریں لوگوں کی، ٹھیک ہے؟ سمجھائیں بچوں کو، اپنے بچے سمجھ کے ان سے ٹریٹ کریں، اپنے چھوٹے جو عمر میں خدام ہیں ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھیں، گھروں میں اپنے اچھا مثال قائم کریں، بچوں کے سامنے اچھی مثال قائم ہو، اور انصار میں آپ لوگ انصار بن کے رہیں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ انصار کا مطلب کیا ہے، کس طرح ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اسی طرح بھائی چارہ بنتا ہے۔ جو غیر ہیں، دشمن ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوست بن جاتے ہیں، تو جو اپنے ہیں ان کو دوست بنانا چاہیے۔ اب پچھلے دنوں کو سوال کیا کہ اگر کرائسس آتا ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو کرائسس آتا ہے، جنگی حالات ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح اپنا 3 مہینے کا فوڈ سٹور کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ پھر جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو نہیں ہے باقی جو انصار ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ ان کی مدد کریں اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ اس سے بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ وہی مواخات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پیدا کی تھی، بھائی کو بھائی بنایا تھا، اس طرح آپ لوگ بھائی بھائی بنیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، تحفے دیں، سلام کریں، عید پہ جائیں، ملیں جلیں، تو بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ وہ مواخات کا نمونہ آ گیا نا مدینہ میں جو تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ تو اپنی جائیدادیں اور بلکہ اپنی اگر ایک سے زائد بیویاں چھوڑ کے دوسروں کو دینے میں تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق اگر ہوں تو بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ میرا سوال ہے کہ دنیا کے بگڑتے ہوئے ان حالات میں لوگ ذہنی سکون کی تلاش میں ہیں۔ اس وقت اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ ان کو بتائیں اللہ کی طرف آؤ۔ آپ خطبے سنتے ہیں میرے؟ آج کل سن رہے ہیں نا؟ پہلے میں نے محبت الہی پہ کیا، پھر میں نے عبادت پہ کیا، پھر میں نے توحید پہ آج کل دے رہا ہوں۔ اس میں ذہنی سکون کی باتیں ہو رہی ہیں نا ساری، وہ آپ سن لیں، جذب کر لیں، اس میں پوائنٹ نوٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں، خود اپنے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یقیناً اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا جو ہے وہ تمہارے دل کو سکون دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہمارے اندر کمی ہے، ہم اس کو پوری طرح عمل نہیں کر رہے اس پہ۔ اگر ہم عمل کریں تو اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جس طرح مریض آیا، اس کو پیٹ خراب تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کو جا کے شہد دو، انہوں نے جا کے شہد دیا، انہوں نے کہا واپس آیا کہ جی اس کو اور زیادہ خراب ہو گیا پیٹ، انہوں نے کہا دوبارہ جا کے شہد دے دو، دوبارہ دینا سے اور زیادہ ہو گیا ہے، انہوں نے تیسری دفعہ پھر کہا جا کے دوبارہ دے دو، پھر دیا۔ تو اس کے بہرحال تیسری یا چوتھی دفعہ آنسر نے فرمایا کہ جو معدہ ہے اس کا جو بیماری ہے وہ غلط تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ شفاء للناس ہے لوگوں کے لیے شہد، اس لیے اس میں شہد ہے، ہو سکتا ہے مختلف قسم کے شہد ہوں۔ بہرحال جو آخری دفعہ جس نے دیا تھا اس نے آیا کہ جی ٹھیک ہو گیا، وہ جتنی معدے کی صفائی ہونی سی ہو سکتا ہے اس شہد نے کر دی ہوگی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ تو مطلب تھا کہ 1 یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ 4 دفعہ آپ نے رپورٹ کرتے رہے، تو آپ لوگوں کا بھی یہی کام ہے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پیغام پہنچاتے چلے جائیں، کہ یہی سکون کا طریقہ ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری بچت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے، اس کی عبادت کرو گے تو تم بچو گے۔ آپ کو انکار کر کے منہ پھوڑ کے چلا جائے، اگلی دفعہ پھر جا کے اس کے دوسری طرف سے سامنے ہو کے پھر کہتے ہیں یہی بات۔ تو یہ مستقل پیغام پہنچاتے چلے جائیں، یہی آپ کا کام ہے، تاکہ آپ کو خود بھی ذہنی سکون ملے اور لوگوں کو بھی تمام حجت ہو جائے، اور جو پھر نہیں اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی۔ ٹھیک۔ As the mulaqat concluded, the attendees all had the opportunity to have a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen and were also blessed to receive the gift of pens. Those were highlights from some mulaqats that took place over the past week. We now end with our final segment,
the Friday sermon summary. In today's Friday sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke regarding the truthfulness of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Huzur, may Allah be his helper, related the incident of when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam claimed prophethood. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس بارے میں، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شام کی طرف گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک شخص نے ان سے ملا، اس سے مکہ کے حالات پوچھے اور کہا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ. یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے تو اگر کوئی اہل وطن مل جاوے تو اس سے وطن کے حالات پوچھتا ہے. اس نے کہا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے سنتے ہی کہا اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بے شک وہ سچا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر کو کتنا حسن ظن تھا. معجزے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، اور حقیقت یہ ہے کہ معجزہ وہ شخص مانگتا ہے جو حالات سے واقف نہ ہو اور جہاں غیریت ہو، اور وہ تسلی پانے کے لیے کہتا ہے. لیکن جس کو انکار ہی نہیں اس کو معجزے کی کیا ضرورت ہے. غرض حضرت ابوبکر صدیق راستے ہی میں سن کر ایمان لے آئے، اور جب مکے پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں درست ہے. اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ گواہ رہیں، میں آپ کا پہلا مصدق ہوں.